برادری بعد میں، ذات بعد میں، پہلے اللہ جل شانہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ قیامت کے دن اوان کہہ کے نہیں پکارا جائے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مسلمان کہہ کے پکارا جائے گا۔ فرمایا او لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا، مسلمان تو نظر آئے گا، مسلمان میں اسلام نظر نہیں آئے گا۔ اگر تیرے میرے اندر اسلام زندہ ہوتا، اللہ کی عزت کی قسم آج میرے عزیزوں وہ کچھ زمین پر ہو رہا ہوتا جو تجھے مجھے پسند ہوتا، اللہ کو تیرے میرے حق میں پسند ہوتا۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی بڑے حضرت جی سے پوچھا، ابا جی کیا بات ہے، مارکیٹ میں چلے جاؤ، آج چینی 20 روپے کی، کل 40 روپے کی۔ میاں ریٹ مہنگا کیوں ہو گیا؟ کہ پیچھے سے چینی مہنگی آ گئی۔ کہ پیچھے سے چینی مہنگی نہیں آئی، اوپر سے چینی مہنگی آ گئی۔ اللہ، کل 50 روپے کلو آلو، آج 120 روپے کلو آلو۔ 40 روپے آٹا ملا کرتا تھا، آج 100 روپے ڈھونڈے سے نہیں مل رہا۔ وجہ کیا ہے؟ بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا ہاں میرے بچے میں بتاؤں مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کے دربار میں ایک ترازو ہے، اس ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں انسان کے اعمال ہیں، دوسرے پلڑے میں یہ چیزیں خریدنے والی کھانے پینے والی چیزیں۔ جب انسان کے اعمال خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو چیزوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اعمال والا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، تو زمین پر چیزوں کے ریٹ مہنگے ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کے اچھے اعمال آسمانوں پر جانے لگتے ہیں تو چیزوں والا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ جب نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے زمین پر اللہ چیزوں کے ریٹ کو گرا دیتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہیں، جیسے اعمال آسمان پر بھیجو گے ویسے حکمران اللہ زمین پر تمہارے پہ مسلط کرے گا۔ اب بتاؤ میرے عزیزو، قصور حکومتوں کا کہ قصور آپ کا میرا ہے؟ 74 سال ہو گئے میرے عزیزو، 74 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے۔ پچھلی حکومت گئی، اگلوں نے کہا وہ بری تھی، اس سے آگے والی آئی انہوں نے کہا وہ بری تھی۔ اچھا کسے کہا؟ یا تو میرے عزیزو جتنا بھی اچھا کام کر جائے اس کی اولاد اس کے دور کے اندر اسے کتا کہنے لگ گئی تھی۔ آؤ میرے عزیزو اختلافات کی دنیا سے نکلو، یقین کرو زندگی تمہیں قدم قدم پر مجھے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ جاؤ جا کے گھر کے اندر لیٹ کے دیکھو، جیب کے اندر پیسے کی ریل پیل تجھے مجھے دھوکہ دے گی، گھر کے برتن گھر کا سامان دھوکہ دیں گے، بچے دھوکہ دیں گے، مال ڈور مویشی آپ کو مجھے دھوکہ دیں گے۔ کروٹ بدلنے کی دیر ہے، خدا کی قسم جس دن ماں کی گود میں آنکھ کی آنکھ کھولی تھی موت والی گاڑی اسرائیل علیہ السلام نے لے کر چلانی شروع کر دی تھی۔ بینائی میں کمزوری آ گئی، سمجھو اسرائیل علیہ السلام کا پہلا سٹاپ آ گیا، گھٹنوں جواب دے گئے، دوسرا سٹاپ آ گیا، میرے عزیزو ہاتھوں میں راسا آ گیا، تیسرا سٹاپ آ گیا، کانوں نے اونچا سننا شروع کر دیا، چوتھا سٹاپ آ گیا، زبان کے اندر لکنت آ گئی، 5واں سٹاپ آ گیا، ہاتھوں میں راسا آ گیا، 5واں سٹاپ آ گیا، بستر پہ لیٹ گیا، جب تک کوئی اٹھائے نہ اٹھ نہیں سکتا، 6واں سٹاپ آ گیا، آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، جب تک پانی کی چمچی ڈالے کوئی نہ، سمجھو سگنل گرین ہو گیا، گاڑی دروازے پر آ گئی ہے، بالکل چرپائی کے پاس آئے گی، یقین جانو آنن فانن کے اندر کہیں گے ابھی یہاں کھڑا تھا، ابھی یہاں پڑا تھا، ابھی یہاں بیٹھا، ابھی یہاں پڑا، اللہ اکبر، بچ بچ کے موت کے منہ سے آیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہہ دیا مر مر کے بچا، ایک وقت آنے والا ہے بچ بچ کے مر جائے گا۔
میرے بابو چھوڑ دے دنیا کے دھندے، کیا لے کے دنیا سے گئے؟ خدا کے واسطے میرے عزیزوں پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے چلے جانا، ہزاروں نماز کے سجدے لے جانا، چلے 4 مہینے لے جانا، قواعد پورے ہوں میرے عزیزوں 7 مہینے، سال کی جماعت لے جانا، جہاد کے اندر میرے عزیزوں دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو جانا، اپنے گھر سے سخاوت کے انبار لگا دینا، لیکن خدا کے واسطے ایسا نہ ہو کہ تیرے میرے جنازے میں ایک آدمی کندھا دینے کے بعد کہے اچھا ہوا مر گیا۔ خدا پاک کی قسم اللہ اپنے دربار میں کھڑا کریں گے، فرمائیں گے نماز روزہ حج ثواب اپنی جگہ، پہلے یہ بتا اس بندے نے کیوں کہا تھا کہ اچھا ہوا مر گیا ہے؟ کیا تکلیف دے کے ہے اس کو؟ باوجود جاننے کے اللہ کہیں گے بتا کیا تکلیف دے کے آیا، کون سے موڑ پر اسے ذلیل کیا تھا، کہاں اس کا حق کھایا تھا، کہاں اس کی اولاد کو خراب رستے پہ ڈالا تھا، کہاں اس کی بچی پہ بدنگاہی ڈالی تھی، کیا اس کو سودا لیتے وقت انہیں اس کے بیڑا غرق کیا تھا۔ حج کا قافلہ جا رہا تھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، جماعت آئی حاجیوں کی، ایک حاجی صاحب کو جو فوت ہو چکے تھے انہیں کفن پہنا کر اونٹ پر لاد رکھا ہے۔ عبداللہ بن عباس رسول اللہ کے رشتہ دار، دیکھ تو صحیح 3 جگہ جنازہ پڑھ کے اس کی قبر کی کھدائی کی، تینوں جگہ کالا ناگ نکل کے باہر آ گیا۔ احرام باندھ کے گھر سے چلا، میرے عزیزو احرام کی حالت میں موت آئی، اللہ اکبر، پھر بھی جنازہ پڑھایا، قبر میں اتار رہے، کالا ناگ 3 جگہ قبر میں آ گیا۔ عبداللہ بن عباس نے آنکھیں بند کی، فرمایا او لوگو پوری زمین کو کھود دو، اس کا سانپ اس کا ہر جگہ پیچھا کرے گا۔ حضرت جی بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمایا گھر چلے جانا، اس کی بیوی سے پوچھو کہ اب اس کا کیا کریں، کہ سانپ نکلے بچھو نکلے اسی قبر کے اندر دفنا دو۔ لوگوں نے ایسا کیا۔ حج کرنے کے بعد جب قافلہ واپس اپنے گھروں کو، اپنے دیس، اپنے شہر، اپنی بستی لوٹا، اللہ اکبر، ہر ایک کی حاجی کا استقبال کرنے کے لیے رشتہ دار شہر سے باہر آئے۔ وہ عورت بھی آئی جس کا شوہر حج کرنے کے لیے گیا تھا، کہ سارے حاجی آئے، میرا حاجی نہیں آیا۔ کسی نے کہہ دیا اس کا تو راستے میں انتقال ہو گیا، کہہ لیں گے چلو خدا کا شکر اچھے راستے میں مرا، غم تو مجھے بڑا ہے۔ ایک کہنے لگا موت تو اچھے راستے میں آئی لیکن قبر اسے اچھی جگہ نہیں ملی، قبر کا معاملہ خراب پڑ گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ 3 جگہ قبر بنائی، تینوں میں کالا ناگ نکلا۔ ہم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا اس کی بیوی سے پوچھ لینا۔ جب اتنا کہا دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئی، کہنے لگی میں اسے منع کرتی تھی یہ باز نہیں آتا تھا۔ گھر والے کہنے لگے، لوگ علاقے والے کہنے لگے کیوں باز نہیں آتا تھا، ایسی کیا غلطی کر دی؟ سننا میرے بھائیو، اللہ کو کی مخلوق کو دھوکہ دینے سے توبہ کرو۔ اول تو کوئی بھی مجمع کے اندر ایسا بیٹھا نہ ہو کہ کیا غلطی کر دی، کہ اللہ اکبر، جنس کا کام کرتا تھا، جو ستو کھجوروں کا کام کرتا تھا، اس نے اناج اپنے گھر رکھ رکھا تھا، سیمپل دکان پہ رکھ رکھے تھے، کوئی آدمی سودا لینے کے لیے آتا، پورے گٹو کے پوری بوری کے پیسے لیتا، پھر پرچی دے کے ملازم کو گھر بھیجتا، ملازم گھر آتا، اللہ اکبر، اس گٹو اس تھیلے کا دھاگا کھولتا، اس کے اندر سے 2 کلو سامان نکال کر اس کے اندر مٹی بھر دیا کرتا تھا۔ آواز آئی تو نے میرے بندوں کو دھوکہ دیا، میں نے قبر کا زمین کے اوپر تجھے ٹھکانہ ہی نہیں دیا۔ نہیں یقین آتا میرے عزیزو، آپ سے میرے پہلے جو قبروں کے اندر جا کے چلے گئے ان کا حال جا کے پوچھو۔ آج کسی کو کہ یار نماز پڑھ لے، استغفار کر لے، کہتا ہے میں نے کیا ہی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ جب آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج، قافلے کے قافلے، جمگتھے کے جمگتھے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، جب فتح حاصل ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، پھر کیا کرے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ میرا محبوب آپ نے کار نبوت کا حق ادا کر دیا، آپ نے تاج نبوت کا حق ادا کر دیا۔ میرا محبوب، مجھے پتا چلا طائف کی گلیوں کے پتھر کھا کر میرا محبوب تھک چکا ہے، میرا محبوب اپنے رشتہ داروں کے تانے سن کے تھک چکا
چکا ہے، رشتہ داروں نے، برادری غیر برادری نے تیرے راستے میں کانٹے بھی چھائے تو تھک چکا ہے، تیرے بچوں کے جنازے تو نے اٹھائے تو تھک چکا ہے، بیٹیوں کے جنازے اٹھائے تھک چکا ہے، بیوی خدیجہ پیار کرنے والی کا جنازہ اٹھایا تو تھک چکا ہے۔ میرا محبوب میں نے تیرا وہ حال بھی دیکھا جب طائف کی گلیوں میں تجھے اتنا مارا تو چلنے سے بھی قاصر ہو گیا، تو لڑکھڑا کے زمین پہ گرا، تیرے غلام نے تجھے کندھے پہ اٹھایا، میرا محبوب میں تجھے دیکھ رہا تھا، میرا محبوب تیری آنکھوں میں آنسو آئے میں تجھے دیکھ رہا تھا، میرا محبوب تیری پلوں سے خون نکلنے لگا اس وقت بھی میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے حبیبا مجھے وہ راتیں یاد ہیں جب تو گھر میں آیا کرتا تھا، دائیں بائیں چار چفیرے نظر دوڑا کے الحمدللہ کہہ کے بستر پہ جا کے لیٹ جایا کرتے تھے۔ عفیفہ کائنات پوچھا کرتی تھی بتاؤ رات کیسے گزاری، آپ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کرتے تھے عائشہ رات تو بڑے آرام سے گزری لیکن رات بھوک نے مجھے سونے نہیں دیا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی میرے حبیب تسبیح بیان کر اور استغفار کرنی شروع کر دے۔ جب یہ آیت کا نزول ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، صدیق نے ہنسنا ہی چھوڑ دیا، کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ کسی نے کہا سامنے والو ابو بکر کتنے دن ہو گئے چہرے پہ ہنسی نہیں آتی، کہ کیا کروں یہ آیت نہیں سن رہے، اس آیت میں رسول اللہ کی جدائی کا اللہ نے اشارہ دے دیا ہے۔ کیسے ابو بکر زندگی گزارے گا جسے بڑھاپے میں کندھے پر اٹھا کے غار ثور کے اندر 6000 فٹ کی بلندی پر لے کے گیا؟ کیسے ابو بکر زندگی گزارے گا جس کے تحفظ کے لیے سانپ کے ڈنگ ابو بکر اپنے پیروں پہ کھاتا رہا؟ کیسے زندگی گزارے گا جس نے ممبر پر کھڑے ہو کے اعلان کیا میرے ایمان کی غیرت نے گوارا نہ کیا، برتن بھانڈے پیسے تو دور کی بات ہے، میں ابو بکر نے تل کا کپڑا کرتا اتار کر رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی سرکار مدینہ روح قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا اثار دیکھا، نبوت والا دامن پھیلایا، فرمایا اللہ تو گواہ ہو جا، آسمان پر فرشتوں کو گواہ بنا، زمین پر اپنی مخلوق کو گواہ بنا، سب نے میرے پیرا سال کیے، میں نے سب کے بدلے چکا دیے۔ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر سامنے بیٹھا، اللہ اس نے اتنے سال کیے میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ آواز آئی میرا حبیبہ اسے آنے دے، میرے دربار میں آئے گا، ہاتھ پکڑ کے لے آنا، میں تیرے اس کے سارے احسانوں کا بدلہ میدان محشر میں چکا دوں گا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، او لوگوں جب بڑھاپا آ جائے، دانت ہلنے لگ جائیں، آنکھوں کی بینائی چلی جائے، دور بار کی چیزیں دیکھی جائے نہ پڑھی جائے، اس وقت کیا کرو؟ مسجد سے اپنا دل لگا لو، ہر وقت مسجد میں بیٹھو، خدا نہ کرے بازار میں موت آ گئی، پتہ نہیں کس حالت میں قبر میں جائیں گے، صبح شام مسجد کے ویڑے میں آ کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا کرو، اللہ کے گھر کو آباد کرنا شروع کرو، خدا پاک کی قسم تم خدا کے گھر کو آباد کرو، اللہ مرنے سے پہلے تمہارے گھروں کو آباد کرے گا، مرنے کے بعد تمہاری قبروں کو آباد کرے گا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح بیان کر اپنے رب کی اور استغفار کیجئے۔ مجھے بتاؤ معصوم الخطا خطا نبی، غلطی کا شائبہ بھی نبیوں سے نہیں ہو سکتا، پھر بھی اللہ حکم دے رہا ہے وہ پیغمبر استغفار کر۔ جب نبیوں کو استغفار کا حکم، مطلب یہ کہ جب انسان کے جانے کی تیاری ہو استغفار کرے، اس کی برکت سے اللہ اس کے ایمان اس کے اعمال میں برکت عطا فرمائے گا۔ فرض نماز پڑھی حکم ہے، فرمایا قبلے کی طرف منہ ہو، جو نمازی امام ہو ایک مرتبہ زور سے اللہ اکبر، پھر 2 مرتبہ استغفر اللہ، تیسری مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے۔ حدیث پاک میں آیا نماز کے سجدوں میں، نماز کے رکوع میں، نماز کے قیام میں، اتحیات میں، اٹھنے بیٹھنے میں اگر کمی پیشی رہ گئی اور رہ جاتی ہے، اللہ استغفار کی برکت سے ساری پوری فرما دیتا ہے۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مفتی محمد جمیل صاحب نور اللہ مرقدہ رائے ونڈ کے ممبر پر بیٹھ کے فرما رہے تھے، فرماؤ لوگو، حضور نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اپنا چہرہ قبلے کی طرف سے نہ پھیرے، 10 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور مغرب میں اضافہ کرے لہ الملک لہ الحمد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے بعد پڑھے اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ۔ فرمایا منہ پھیرنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ اس بندے کے ساتھ جنت الفردوس کا وعدہ فرما لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا میرا امتی جب صبح کرے یا شام کرے 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ لیا کر، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ فرمایا اس کی عادت پکا لے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں لوگ مجھے تلاش کریں گے، میں اس دعا پڑھنے والے کو تلاش کروں گا، جہاں مجھے مل گیا اس کا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پر لاؤں گا، پھر جی بھر کے جام کوثر پلاؤں، محمد ہاتھ میں پکڑ کر جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آؤں گا۔ لکھوا لینا اپنے علماء اکرام سے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ یہ تو آپ نے میں نے نفرتوں کی آگ پھیلانے کی وجہ سے جنت کو اتنا مہنگا کر دیا، دیکھو 2 کلمات پر اللہ نے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق پر جنت اتنی سستی کر دی۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، حضرت اللہ اکبر بہلول رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے مٹی کے گھر بیٹھا ہوا بنا رہا ہے، آواز دے رہا ہو لوگوں اتنے میں اللہ جنت میں گھر لے لو۔ ملکہ زبیدہ اپنی کنیزوں کے ساتھ سے گزری، کہنے لگی بہلول تو مجذوب ہی رہتا ہے، کہنے لگی چل 2-4 ہزار روپے دینے سے کیا پتہ جنت میں گھر مل جائے، نہیں ملے گا، بہلول کا دل تو بہل جائے گا، کتنے میں گھر دیتا ہے، کتنے میں، کل 1 گھر مجھے دے دے۔ رات کو میرے عزیزو ملکہ زبیدہ خواب میں دیکھتی ہے جنت کے اندر مال، اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ زبیدہ کا محل ہے۔ صبح ہارون سے کہنے لگی بہلول سے کچا مکان لیا تھا، اللہ نے جنت میں پکا مکان دیا۔ ہارون رشید بہلول کے ساتھ پاس ملکہ زبیدہ کے ساتھ آئے کہ 1 مکان مجھے دے دے، کہ کل 5000 روپے کا تھا آج 10,000 روپے کا ہے، کہ ویلیو بڑھ گئی ہے اس کا، خریدار زیادہ آ گئے۔ فرمایا کل بغیر دیکھے سودا کیا تھا، آج دیکھ کے سودا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، 10,000 کا ایک گھر لے لیا، جتنے سکے جتنے درہم جتنی اشرفیاں ملی حضرت بہلول نے ساری لی، تھیلی میں سے نکالی، اپنی جھولی میں ڈالی، مٹھیاں بھر بھر کے دریا میں پھینک دی۔ حضرت ہارون رشید نے دیکھا جیسے سکے دریا میں جا رہے تھے جیسے مچھلیاں منہ باہر نکال رہی تھی، ایک ایک سکہ نکل کر دریا کے مختلف چلی گئی۔ بہلول رحمت اللہ علیہ کے پیروں میں دونوں میاں بیوی آ کے بیٹھ گئے، کہ بہلول بتا تو صحیح اللہ نے تیرے پہ کیا راز کھولا، نہ پیسے تکیے میں سیے نہ جیب میں ڈالے، نہ ان پیسوں کا پانی پیا نہ سودا لیا۔ فرمایا اللہ والے لوگ ہیں، ہمارا پیٹ تو اللہ کے ذکر سے بھرتا ہے، دنیا کے کھانے کی ہمیں ضرورت نہیں، کہ پھر گھر اللہ کا 10,000 میں کیوں بیچا؟ فرمایا جس طرف یہ دریا کا پانی جا رہا ہے مچھلیاں بھی اسی طرف جا رہی ہیں، تمہیں نہیں پتا اللہ کو پتا۔ اللہ نے مجھے بتلایا اس دریا کے پار ایک بستی ہے، کیسا لیوا کے لوگوں میں پڑی ہوئی ہے، کھانے کو ترس رہے لوگوں کے پاس آٹا لینے کا پیسہ کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنی مخلوق کا پیٹ بھرنے کے لیے جنت کو سستا کر دیا، جو جنت گردن کٹانے سے نہیں ملتی، اللہ اکبر، وہ جنت 10 روپے سے مل رہی ہے۔ کہ بہلول تیرا مطلب سمجھے نہیں، کہ میری بھی اللہ نے ڈیوٹی لگائی، مچھلیوں کی ڈیوٹی لگائی، میں سکے جنت بیچ کے سکے لے کے دریا میں پھینکتا ہوں، مچھلیاں نگل کر اس بستی میں علاقے میں جاتی ہیں جہاں قحط سالی پڑی ہوئی ہے، لوگوں نے جال بچھا رکھے ہیں، یہ مچھلیاں خود بخود ان جال کے اندر پھنس جاتی ہیں، لوگ مچھلیاں پکڑ کر اپنے گھر لے جاتے ہیں، پیٹ چاک کرتے ہیں، ان کے پیٹ میں سے سکہ نکلتا ہے، بازار جا کے آٹا لے کے آتے ہیں، غریبوں کے گھر کا چولہا جلتا ہے، یتیم بچے کھانا کھاتے ہیں، ان کا پیٹ بھرتا ہے۔ ان یتیموں کے دل سے جب دعا نکلتی ہے اللہ تیرے میرے ساتھ جنت کا وعدہ
وعدہ فرما لیتا ہے۔ ہم تو لڑ لڑ کے میرے عزیزوں مر گئے اور لڑ لڑ کے مر ہی جائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں ذرا قیامت کا نقشہ تو کھینچے۔ اللہ کے نبی نے جو بتلایا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے اعمال کی گٹھڑیاں اللہ کے دربار میں بندہ لے کے آئے گا۔ اس گٹھڑی کے اندر کیا؟ یا اللہ 70 سال کی نمازیں، اس گٹھڑی کے اندر کیا؟ یا اللہ 50 سال کا مسجد نبوی کا اعتکاف، اس گٹھڑی کے اندر کیا؟ 30 سال تیرے نبی کے شہر میں عید کی نماز پڑھتا رہا، اس گٹھڑی کے اندر کیا؟ یا اللہ 40 سال تک ہر سال حج کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے کوئی شک نہیں، فرشتوں ذرا میرے سامنے کھڑا کرو، یہ جتنی گٹھڑیاں اٹھا کے لا رہا ہے ذرا اس کے اتار، سر سے اتارنے میں ذرا اس کے مددگار بنو۔ فرشتے گٹھڑیاں پکڑ کر ثواب کی انسان کے دائیں بائیں رکھیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ڈرنا، میں تیرے سے ایک سوال کرتا ہوں، نہ مجھے ان گٹھڑیوں کی ضرورت ہے نہ مجھے ان اعمال ثواب کی ضرورت ہے، یہ بتا جس دن تیرا گھر سے جنازہ اٹھا تھا تیری چرپائی کے پیچھے کتنے لوگ کھڑے رو رہے تھے؟ کہے گا اللہ 4 بچیاں 2 بچے اور 1 بیوی۔ اللہ فرمائے گا یہ میں نے تجھے امانت دی تھی، پتا انہیں کتنا ہنسا کے آیا کتنا رلا کے آیا ہے۔ یقین جانو اگر بیوی روتی ہوئی آ گئی خدا کی قسم سارے اعمال کی گٹھڑیاں اللہ منہ پر مار دے گا۔ جانوروں سے تو مسکرا کے بات کرتے ہو، سارا دن گھر سے نکلے شام کو آ کر بیوی سے بات کرنے کی، مسکرانا تو دور کی بات ہے، سیدھے منہ بات کرنے کی توفیق نہیں۔ جتنا جوال وال میں بھائی عمر فاروق صاحب نے مجمع اکٹھا سیرت کمیٹی والوں نے کر رکھا، اللہ کی قسم تمہیں دیکھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح دنیا کے اندر تیرا میرا غم سب سے زیادہ مرنے کا کون بناتا ہے؟ جنازے کی چرپائی پڑی ہوئی ہے، 4 دن بچیاں کے رو کے چلی جائیں گی، بہنیں 4 دن آئیں گی، چلو 10ویں دن رو کے چلی جائیں گی، بھائی 3 دن کے بعد نوکریوں پر چلے جائیں گے، بیٹا 3 دن کے بعد دکان کھول لے گا۔ ایک عورت گھر کے اندر جس نے کبھی جوڑا لال پہ اتارا نہیں، وہ تیری محبت میں تیرے غم میں کبھی لال جوڑا نہیں پہنے گی۔ میں نے پوچھا یہ کونے کے اندر چادر لپیٹ کے کون بیٹھی ہے؟ کہ اللہ اکبر، 1 دن نہیں 4 مہینے 10 دن ہو گئے اپنے شوہر کا غم منا رہی ہے، یہ لال جوڑا نہیں پہنتی، کسی کی شادی میں نہیں گئی، کسی کے بیاہ میں نہیں گئی، یہ روٹی کھاتے ہوئے رونے لگ جاتی ہے، یہ پانی پیتے ہوئے رونے لگ جاتی ہے، یہ رات کو سوتے ہوئے کوکے مار مار کے روتی ہے، کبھی یہ سامنے والی چرپائی کو چوم چوم کے روتی ہے، کبھی الماری کے اندر کپڑے دیکھ کر اپنے شوہر کے کپڑوں کو ہاتھوں میں لے لے کے روتی ہے، کبھی جوتیوں کو دیکھ کے روتی ہے۔ جو شوہر کو کھانا پسند تھا گھر کے اندر وہ ہڈیا میں کھانا پکے، اس کھانے کے پکڑے کو دیکھ کے رونے لگ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ غم تیری جدائی میں تیری عورت مناتی ہے، مجھے پتا نہیں تیری زندگی میں وہ تیرے پیر کی جتی کیسے بن جاتی ہے۔ مائیں بہنیں سن رہی ہیں، خدا کی قسم ان سے عرض کروں گا اپنے شوہر کی قدر کیا کرو، ورنہ بیوہ ہو کے دیکھ لو ایسا وقت آئے گا جب تک عزت والا چھیننے والا درندہ تمہارے کپڑوں کو ہاتھ نہیں ڈالے گا، یقین جانو تمہیں 2 روٹی کوئی نہیں دے گا۔ حضرات سے عرض کروں گا میرے ویرو اپنی بیویوں سے پیار کیا کرو، ورنہ میرے عزیزوں بیویوں کی قبر میں جانے کی دیر ہے۔ 4 بچے 4 بہویں گھر میں آ گئی، تم بھوک کی وجہ سے رات کروٹیں بدلتے رہو گے، تمہیں پانی کے لیے 8 میں سے کوئی پوچھنے نہیں آئے گا۔ خدا را اپنے کاروبار سے، اپنی مارکیٹ سے، اپنی دکانوں سے عصر مغرب کے درمیان میں آ جایا کرو، موبائل بند، دکان بند، کاروبار بند، اور رات کو سونے کے بعد تہجد میں اٹھنے کی عادت ڈالو۔ کبھی سونے کا وقت ختم ہو گیا، اب اللہ کے سامنے گناہوں کو رکھ کے رونے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔
ظہر کی نماز اپنی جگہ، فجر کی نماز کی مثال کوئی نہیں، عصر کی نماز کے ثواب کے اپنی مزہ، میرے عزیزوں مغرب کا درجہ اپنا، عشاء کا درجہ اپنا۔ ایک گھر کے اندر 5 بیٹے، سنو مثال بڑی عجیب دے کے جا رہا ہوں، ایک گھر کے اندر ایک باپ کے 5 بیٹے 1 بیٹی۔ اللہ کا قرآن بھی، نبی کی شریعت کہتی ہے بیٹوں کو 2 حصے، بیٹی کو 1، یعنی یوں سمجھ لو بیٹے فرض بیٹی نفل ہے۔ اسی طرح 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن میرے عزیزو تہجد کی نماز نفل ہے۔ 5 نمازوں فرضوں کا ثواب اپنی جگہ، جتنے بھی نفل پڑھ لو میرے عزیزو فرضوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن کیا بتلاؤ ان 5 نمازوں میں ایک نماز تہجد کی نماز ہے۔ جیسے 5 بھائیوں کے اندر چھٹی بہن لاڈلی ہوتی ہے، ان 5 نمازوں میں چھٹی نماز تہجد بڑی لاڈلی ہے۔ حدیث پاک میں آیا جب تہجد کی نماز پڑھنے والا مصلی پر آ کر تہجد پڑھتا ہے، یہ اتنی لاڈلی نماز ہے، فرمایا نماز پڑھنے والے سے پہلے مانگنے والے، نماز پڑھنے والے سے پہلے یہ تہجد کے سجدے اللہ سے مانگنے لگ جاتے ہیں۔ یا اللہ جس نے رات کو ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے یا اللہ بستر کو چھوڑ کر مجھے پڑھا، یا اللہ اس کے دامن کو خالی نہ لٹانا۔ اللہ میں سفارش کر رہی ہوں، یہ بچیوں کا ستایا ہوا، یہ بچوں کا ستایا ہوا، اس کی بچیاں جوان ہیں، سگے بھائی کے بیٹے جوان، اس تابوئے پر نہیں آیا۔ یا اللہ جس کی پریشانی دور کر دے، اس کی بچیاں، اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی، اس کے بچے بے روزگار ہیں، یا اللہ اس کی بیوی کو ایسی بیماری لگ گئی، علاج کے لیے پیسے کوئی نہیں، میں سفارش کرتی ہوں اللہ اس کی بیوی کو شفا دے دے۔ فرمایا تو تہجد کے سجدے دکھا، پروردگار عالم اپنی رحمتوں کے دروازے تیرے پر کھول کے دکھا دے گا۔ خدا کے واسطے نماز کی عادت ڈالو میرے بھائیوں، او میرے ویرو، خدا کے واسطے یہ جلسے مستحب ہے، نمازیں فرض ہیں، جلسے نہ کرو سوال نہیں ہوگا۔ ایک نماز چھوڑ کے چلے گئے، قیامت کے دن اتنا پوچھا جائے گا، خدا کی قسم قدم اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ آج جن کپڑوں پر خوشبوئیں لگ رہی، آج جن کپڑوں پہ کافور، آج جن کپڑوں پہ عطر لگ رہا ہے، یقین جانو یہی کپڑے پہن کے بستر مرگ پہ لیٹے ہوں گے، اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے چلو بھی کام شروع کرو، فرشتوں سے کہیں گے کام شروع کرو، فرشتے آگے بڑھیں گے، کیا روح قبض کریں گے یا گچی مروڑیں گے یا ٹانگیں مروڑیں گے یا بازو مروڑیں گے، کوئی فرشتہ کام نہیں کرے گا۔ یہ فرشتے آگے آئیں گے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک میت کو، مرنے والے کو سونگنا شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا سونگ رہے ہو؟ کہا اللہ اکبر، خوشبوئیں لگانے والا، باڈی سپرے لگانے والا، خوشبو والے صابن سے نہانے والا، یہ اللہ اکبر آج سونگ کے دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے وجود سے نماز کی، روزے کی، حج کی، زکات کی، ذکر کی، درود شریف کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ فرمایا جب انسان کے جسم سے خوشبو نہیں آتی، اللہ کی قسم اسرائیل علیہ السلام سمیت جتنے فرشتے آتے ہیں کوئی بھی اس کی روح لے جانے کو آسمان پر تیار نہیں ہوتا۔ میں میرا عزیز ہو 11 ربیع الاول کو ملتان گیا، اللہ اکبر، بڑے میرے قریبی تعلق والے مولی ثناء اللہ صاحب، بہت ہی میرے تعلق والے، یقین جانو میرے عزیزو، کوئی 15-16 بہن بھائی ہیں، سارے حافظ، 5 عالم، 4-5 مفتیان کرام۔ کہنے لگے مولانا ایک بھائی جامپور میں، 5 بدنی، 6 بھائی لاہور میں مدارس سنبھالے ہوئے، 5 بھائی ملتان میں مسجد مدرسے سنبھالے ہوئے، کہ 2 سال پہلے ابا کا رات کو 1 بجے انتقال ہوا، ابا نے مجھے آواز دی سیف اللہ، میں نے کہا جی، دیکھو کتنے پیارے نام، کہ جلدی کر ولی اللہ کو بلا لے، جلدی کر نصر اللہ کو بلا لے، جلدی کر عبید اللہ کو بلا لے۔ اللہ اکبر، یہ برکت والے گھرانے ہیں، بچوں کا نام لو تب بھی اللہ کا نام زبان پر آتا ہے۔ میں نے کہا ابو جی خیر ہے، فرمایا جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں قرآن کا حافظ بنایا تھا آج وہ مقصد پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح، کہ جا جو ملتان میں بچے انہیں بلا، کہ 5 بھائیوں کو بلایا گیا، کہ 5 بھائیوں کو میرے بستر کے چاروں طرف کھڑا کر دے۔ جب 5 بھائی کھڑے ہو گئے، فرمایا آج میں بتاؤں، میں تمہیں ڈاکٹر بناتا، انجینئر بناتا، وکیل بناتا، میں نے تمہیں حافظ قرآن کس لیے بنایا تھا؟ آج کے دن کے لیے بنایا تھا۔ بچوں میرے جالے
جانے کا وقت آ گیا, مجھے قرآن کی ڈولی میں رخصت کرو. اللہ اکبر. میرے بچوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. فرمایا پانچوں بچوں نے چاروں طرف کھڑے ہو کر سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی. جب اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. کہ جب یہ پڑھا ابا نے یوں کر کے آنکھیں کھولی, کہنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ, کمرہ خالی کر دو, فرشتوں کی جماعت لینے کے لیے آ رہی ہے. کہ ہم نے کمرہ خالی کیا, مولانا ایسے لگ رہا تھا جیسے بھیڑ کمرے کے اندر ہو گئی. مولانا خدا کی قسم جب ابا کی آنکھیں بند ہوئی, بسترا تو کیا پورا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا تھا.